وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا بندہ اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرے، ہدایت آ جان تو بعد، شریعت دے دلائل آ جان تو بعد، تے غیر مومن دے رستے تے چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھروں چلے گا اسی انہوں ادھر ہی چلا دیاں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، سٹاں گے اسی انہوں دوزخ دے اندر، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، نہ اہتمام کیتا جائے سفر دا ثواب دی نیت سوائے 3 مسجداں دے، المسجد الحرام، مسجد حرام، ومسجد الرسول، اور مسجد نبوی، ومسجد الاقصی، اور مسجد اقصی۔ معزز سامعین حضرات، تسا احباب دے سامنے قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھی، اور صحیح بخاری کتاب الجمعہ دی 1199 نمبر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ جو آیت پڑھی اُدھی اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، جڑا رسول پاک دی مخالفت کرے اور مومنہ دے راہ نو چھڑ کے غیر مومنہ دے رستے تے چلے۔ جدو یہ قرآن نازل ہویا ہے اس وقت مومن جڑے نے اصل مومن او نے، اور او مومن نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام اصل مومن، انہاں دی راہ نہیں چھوڑنی۔ پہلے ہے رسول دی اتباع، اور رسول دی اتباع اندر صحابہ کرام نے جو رستہ اختیار کیتا وہ رستہ نہیں چھوڑنا۔ جڑا صحابہ دا رستہ چھوڑ کے غیر مومنہ دے رستے تے چلے، غیر رستے تے چلے،
اگر سی ہوتے مطمئن ہو گیا ہے اللہ کہندے نے اسی توڑتے ادھر دیاں گے پر سٹاں گے دوزخ اندر. اگے حدیث پاک آئی ثواب زیارت دی نیت ہے صرف 3 مسجداں دا سفر کرنا جائز ہے. اس تو علاوہ کسی مقام دا ثواب دی نیت تے سفر کرنا جائز نہیں. سفر دا اہتمام سفر دا اہتمام مثلا آج کوئی عقیدت مند کہندا ہے میں مہینے بعد 15 دن بعد فلاں بزرگ دے دربار تے حاضری دینی کرنی ہے. اہتمام ایک ہے اتفاق ایک ہے اہتمام. لا تشد الرحال اہتمام اتفاق اہتمام. میں فیصلہ آباد جمعہ پڑھان آیا درس دین آیا اتفاق ہو گیا ہے میں قبرستان دے کولوں دی گزریاں فلاں عالم دین دی قبر ہے فلاں میرے دوست دی قبر ہے اتفاق ہویا ہے پھر سمجھ لو اہتمام نہیں. لاہوروں چلے اہتمام نال کہاں جمعہ پڑھان چلے لاہوروں چلے جمعے دے اہتمام دا سفر جمعے دے سفر دا اہتمام کر کے درس دے سفر دا اہتمام کر کے اگے ہو گیا اتفاق. قبرستان آ گیا ہے ٹھیک ہے کر دیو دعا. لیکن نہیں اگر میں کہاں میں گھروں چلنا ہے فیصلہ آباد فلاں شہر فلانے بزرگ دی قبر تے میں سپیشلی چلیا زیارت کرن دعا کرن. چلو جی رات کتے موقع مل گیا تے تو 2-4 لفظ کتے بیان بھی کر دیاں گا. ہن درس دا ہو گیا اتفاق قبر دی زیارت دا ہو گیا سفر دا اہتمام. لا تشد الرحال یہ اہتمام اور اس شریعت نے منع کیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے حدیث بیان کی تھی. انہوں نے ایک واقعہ پیش آیا. پہلا واقعہ سن لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے علاقے میں جاندے نے سفر دا اہتمام کر کے کہ شام دے علاقے دے اندر طور پہاڑ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون اگے وطور سینین. کیڑے پہاڑ دی گل کر رہا جڑے پہاڑ دی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اٹھائی ہے. اور اس طور پہاڑ دی حضرت ابو ہریرہ زیارت دے واسطے چل پیندے نے. راشن بھی لے آئے ارادہ بھی پکا کر لیا میں طور پہاڑ دی زیارت نو جانا جدیاں قسماں اللہ قرآن پاک نے اٹھاندا ہے. جدی کور کیڑا طور پہاڑ ہے جدے تے حضرت موسیٰ اللہ نال ہم کلام ہوندے نے اللہ دے نبی نے ہم کلام کندے نے طور پہاڑ تے اللہ نال. پھر اللہ پاک نے رب العالمین نے دی قسم بھی اٹھائی ہے. حضرت ابو ہریرہ
وہ زیارت دی نیت تے چل پیندے نے زیارت کرنا ثواب ہوئے گا زیارت کیتی ہے سوچدے نے کہ شام دی اندر حضرت ابو بسرا سے آبی بھی رہندے نے چلو میں آیا تے ہے وا اتفاق نال انہاں نوں بھی مل جاواں جلدی سمجھ آ رہی طور پہاڑ دی زیارت دے سفر دا اہتمام مسلمان بھائی دی ملاقات دا اتفاق حضرت ابو بسرا دا پتہ پوچھتے پوچھتے ابو بسرا دے کول جاندے نے حضرت ابو بسرا کہندے نے بسم اللہ نبی پاک دے صحابی ابو ہریرہ آگے ابو ہریرہ جی کیویں آن ہویا کہندے نے میں طور پہاڑ دی زیارت دے واسطے آیا سا میں سوچیا چلو آیا تے میں ہے واں اپنے بھرا ابو بسرا نو مل جاواں حضرت ابو بسرا کہندے نے ہو آئیو طور پہاڑ تو کہ جانا جے انیبا ہویا اوہو کاش تسی کتے انہوں پہلے مل دے میں تنہوں جان دینا ہی نہیں سی کیوں گلہ کنہ دیا سنا رہے ہیں مقالبہ انہ دیا جنہ نو اللہ نے جنت دے ٹکٹ دنیا تے دیتے میں انہ دی گل سنا رہے ہیں جنہ دیا تعریفہ اللہ قرآن میں کرے حضرت ابو بسرا کہندے نے حضرت جی کیا تساں اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی حدیث نہیں سنی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول والمسجد الاقصى اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا ہے سوائے تین مسجداں دے کسے اور جگہ دی زیارت دے واسطے جانا سفر دا اہتمام کرنا میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے طور پہاڑ دی بڑی شان ہے ایدی اللہ پاک نے قسم بھی اٹھائی ہے ایتھے موسیٰ پیغمبر اللہ نرخل کا ہم کلام بھی ہوئے نے لیکن یہ تینہ مسجداں وچوں نہیں تینہ مسجداں وچوں تین مقامات وچوں نہیں تے جڑا تینہ مقامات دے وچوں بارے او دے واسطے سفر دا اہتمام کرن تو میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے اور طور پہاڑ ایڈی شان والا جدیاں قسمہ اللہ قرآن اندر اٹھائے حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ نے ہم کلام ہون انہی شان والا طور پہاڑے جدوں او دے واسطے سپیشل زیارت دا سفر کر کے جانا جائز نہیں تے بابے دے عرس دا سفر کر کے جانا کیڑی شریعت جو جائز ہو گیا وہ سمجھ آ رہی ہے فلانے باپ جنگ میں جانا ہے فلانے بابے دا عرس ہے شور پڑ جانا ہے فلانے بابے دا عرس ہے پاک بدن جانا ہے فلانے بابے دا عرس ہے لاہور جانا ہے فلانے بابے دا عرس ہے اور میں نے دسو نا بابے دیاں قبراں کیا طور پہاڑ تو افضل نے بابے دے دربار کیا طور پہاڑ تو افضل نے آلہ نے مسلمانوں تساں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے سونے پیغمبر دی قدر تساں کی دی آپ دیاں حدیثاں نو پسے پچھڑ دیتا بابیاں نو اگے رکھ لیا کلمہ گو وہ تسا نبی پاک دی یا قدر کی تھی بابیاں دیاں قبراں دیاں زیارت جی اسی قبر دی زیارت کرن چلے ہاں نبی پاک علیہ السلام نے پہلے قبراں دی زیارت تو منع کیتا سی پھر میرے پیغمبر نے زیارت دا حکم دے دیتا سی فرمایا فزوروہا دیکھو جی نبی پاک نے قبر دی زیارت دی اجازت دے دیتی ہے فرمایا میں تنوں منع کیتا سی ہن میں تنوں اجازت دینا قبر دی زیارت کریا کرو دیکھو جی نبی پاک قبراں دی اجازت پہ دیندے نے اسی بھی بابے دی قبر دی زیارت نو چلے ہاں نبی پاک قبراں دی اجازت پہ دیندے نے لیکن قبر واسطے سپیشل سفر دا نہیں کہہ رہے فرق پاؤ گڑ مڑ کر رہے ہو حدیثاں نو دھوکھا دیتا جا رہا قوم نو
آپ نے جس چیز تو منع کیتا ان ثابت کرنے واسطے بھلیکھا اور حدیث دا پایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات ہن بات توجہ فرما دے گا جے علمی خیانتاں تے علمی بدعمالیاں نو چھوڑ کے صحیح صحیح دین اللہ دا پیش کرو. قبراں دی زیارت کرو. کون منع کردا ہے؟ اپنے اپنے محلے دیاں قبراں وچ جاؤ. ٹائم جدوں ملیا روزانہ جاؤ کرو تو آ جا کے قبرستان کوئی نہیں منع کرے گا. لیکن نام قبر دا، نام رکھنا قبر دی زیارت دا تے سپیشل سفر دا اہتمام کرنا. فلاں جگہ فلاں بابے دی قبر تے چلیا، عرس تے چلیا، دربار تے چلیا. حضرات ان بات توجہ فرما دے گا جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ہستی دنیا تے کوئی نہیں آئی. دسو میرے پیغمبر دا کسے صحابی نے عرس منایا ہوئے؟ عرس لفظ عربی دا، عرس لفظ عربی دا. اگر عرس شریعت میں دی حیثیت ہوندی تے شریعت تے نازل ہوئی ہے نبی پاک تے سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عرس منایا جاندا. سب تو پہلے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عرس مناندے. ہن ذرا بات تے توجہ فرماندے جایا جے. پاک جڑی میں تواڈے سامنے کر لگا واں لفظ عرس آراسا یا عروسو، آراسا یا عروسو عرسن. یہ باب کی ہے، یہ معنی کی ہے؟ آراسا یا عروسو عرسن، خوشی میں رہنا. ایک العروس دلہن، عرس میاں بیوی دی جڑی خصوصی معاملہ ہے، ملاقات. اے عرس دا معنی. عرس ایک معنی ہے بھی دلہن عرس. حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے جایا جے آوے عرس دا مانا. ہن اے دے تو میں اگے بات چلاواں. ہن عرس نو ثابت کرن دے واسطے جناب توڑ موڑ کے گڈ مڈ کر کے ادھر دی گل او دی گل ایدے مکس کر کے لو جی عرس ثابت ہو گیا. سب تو پہلے نمبر تیڑی دلیل پیش کی جاندی ہے. دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جس ویلے کو مومن بندہ قبر میں چلا جاندا ہے اونوں کیا جاندا ہے نم کا نومۃ العروس. نم سو جا کا نومۃ العروس، نئی دلہن کی طرح. لو جی چونکہ ہن اینو کیا جاندا ہے نئی دلہن کی طرح. لو جی لہذا عروس یہ بھی بن گیا عرس، یعنی بابے نو دلہن بنایا جا رہا ہے. حالانکہ کاف تشبیہ دا، کاف تشبیہ دا کا نوم تے آیا ہے، نیند تے آیا ہے. کا نوم غور کریا جرا، نم کا نومۃ العروس. ہن دیکھو نا مرکب اضافی نوم العروس مضاف مضاف ہے. ہن پچھلا دا کاف تشبیہ ہے وہ العروس عروس تے نہیں آیا کہ دلہن کی طرح، اے نہیں بلکہ آیا ہے سو جا، نیند پوری کر، نئی دلہن کی نیند کی طرح. جی میں نئی دلہن سوندی ہے لمبی نیند، تو بھی سو جا.
حضرات لفظاں تے غور کر دے جانا، لیکن ایتھے گڈ مڑ مانا کر دیتا جاندا ہے۔ ویکھو جی پہلی رات جڑو پہلا ویلا آندا ہے، پہلی ملاقات پہلی رات آندی ہے قبر دی، اسی دن مومن نو عرس کہہ دیتا جاندا ہے، لہذا عرس جمع ہے، اسی بھی اینو عرس کہہ دینے ہاں، جو شریعت پاک نے کہہ دیتا ہے عرس تے عرس، اسی بھی کہنے ہاں فلاں بابے دا عرس ہوے گا، حالانکہ او بابے نو قبر والے نو عروس نہیں کیا جاندا، بلکہ کیا جاندا ہے عروس دی نیند دی طرح سو جا، جویں او سوندا سو جا، لہذا اے بھی دلیل نہیں بندی۔ پھر دوسری بات را توجہ کر دے جایا جے کہ اے جڑے لفظ نے نم کا نومت العروس، اگر اے دے تو عرس ثابت ہوندا ہے، پھر کلیاں بابیاں دا کیوں مناندے ہو، ساریاں مومنا دا کیوں نہیں مناندے؟ اے تے جملہ ہر مومن نو کیا جاندا ہے، نم کا نومت العروس۔ اگر ایہو دلیل لئی جائے پھر ہر مومن دا عرس کیوں نہیں منایا جاندا، خاص خاص دا کیوں؟ مولانا صاحب زندہ سن، جنہیں بھی ختم نے 11ویں 12ویں ساریاں کٹھیاں کر دے رہے، تسی دے وہ میں نہیں دینا۔ ہن جدو مولانا دنیا تو چلے گئے، چلو مولانا ٹر گئے نے، ہن دا پتر دے گا دجیاں نو، اکل جیسا تجو نہ کہا نہیں نہیں میں کم کرنا ہی نہیں، میں ابے دا عرس منا لاگا، زندہ سی تامی لینا ہی لینا، ہن فوت ہو گیا تامی لینا ہی لینا۔ ہن انداز بدل لگ گیا سی۔ حضرات ہن بات توجہ فرما دے جایا جے، پھر ہور ایک دلیل پیش کیتی جاندی ہے۔ دیکھو جی جس دن مومن بندہ فوت ہوندے نو قبر دے اندر دفنا دیتا جاندا، منکر تے نکیر آندے نے، منکر تے نکیر آ کے نو بٹھاندے نے، روح دی واپس پلٹا دیتی جاندی ہے، اینو سوال کیتا جاندا ہے من ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ او کہندا ربی اللہ۔ پھر کیا جاندا ہے تیرا دین کیڑا؟ کہندا دین اسلام۔ پھر کیا جاندا ہے ما تقول فی هذا الرجل محمد الذي بعث فيكم، تیرا اس بندے یعنی حضرت محمد علیہ السلام دے بارے کی عقیدہ ہے جڑا تہاڈے اندر مبعوث کیتے گئے۔ دیکھو جی نبی پاک دی دیدار دا موقع ہے، تے اس تو بڑی خوشی کی ہو سکتی ہے؟ لہذا مومن نو جڑے بابے علی مولانا فوت ہوئے، انہوں نے دیدار ہو رہا نبی پاک دا قبر وچ، نبی پاک قبر میں پیش کیتے جا رہے ہیں، تے جدو دیدار ہویا خوشی ہوئی، خوشی نو عربی چرس کہندے نے، اساں مناتا عرس مبارک۔ چلو انجی گل کرو، وہ خوشی تے ہوگی پہلی ملاقات تے ہر سال درس کتوں، ہر سال اس کتوں آ گیا؟ اگر انجی مننا ہوئے، حالانکہ بھی بات نہیں، اللہ پاک دے سونے پیغمبر نو کسے دی قبر اندر پیش نہیں کیتا جاندا۔ آ جڑا لفظ اس میں اشارہ ہاذا ما تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاذا دا معنی کیتا جاندا یہ جو آدمی ہے اس کے بارے تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جی یہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی قبر میں موجود ہوتے ہیں، ہر مومن کی قبر میں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام رہتے سن شام میں، تے حضرت لوط علیہ السلام رہتے سن اردن میں، 100 کلومیٹر تو زیادہ فاصلہ ہے شام کا تے اردن کا۔
حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام دے کول مہمان آ جاندے نے، فرشتے آگے نے انسانی شکل دے اندر آئے نے، حضرت ابراہیم نو خوشخبریاں دین لگے نے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ابھیاں پارا تے سورت عنکبوت ہے اور سورت دی آیت دا نمبر ہے، سورت دی آیت دا نمبر جے 31، ہن ذرا 31 نمبر سورہ عنکبوت 20 پارا اے آیت کر کے پڑھو نا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى جدوں ساڈے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل دے اندر حضرت ابراہیم دے سامنے آئے، انہاں نو بیٹے دی بشارت دیندے نے تے نال کی کہندے نے قالو انا مخلقو اہل ہذہ القریہ ان اہلھا کانوا ظالمین۔ حضرت ابراہیم جی اسی انسان نہیں، اسی فرشتے ہاں، انسانی شکل وچ آئے ہاں، تانوں بیٹے دی خوشخبری دین آئے ہاں، انا مخلقو ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہذہ القریہ، ہذہ القریہ اٹھے گئی ہے فی ہذا الرجل، وہی ہذا وہ مذکر مؤنث ہے، ہذہ القریہ حضرت جی تانوں بیٹے دی خوشخبری دین آئے ہاں، اور او جڑی بستی ہے ہذہ ہی دا معنی او، صرف یہ نہیں وہ بستی 100 کلومیٹر دور یا اس تو زیادہ۔ حضرت جی تانوں بیٹے دی خوشخبری دین آئے ہاں، او بستی جڑی جناب لوط علیہ السلام دی بستی ہے، اوتھوں دے رہائشی بڑے ظالم نے، انہاں نو ہلاک کرنا ہے۔ ہن قرآن پاک دے وچوں پتہ چل گیا ہاں دا اس میں اشارہ جڑا ہے ایک قریب واسطے بھی بولیا جاندا ہے، دور واسطے بھی بولیا جاندا ہے، اے دا صرف معنی قریب نہیں۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ میں ذرا شان شرط کر رہا حدیث اندر تے دیاں بڑیاں مثالاں نے، بڑیاں ایتھوں بھلیکھا پایا جاندا ہے۔ دیکھو جی حدیث میں جاندا ما تقول فی ھذا الرجل، تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا، یہ اس یہ جی ھذا یہ، لہذا ثابت ہوا نبی پاک ہر مومن کی قبر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مانا کدا کڈیا ھذا دا، اسی آنے دیانتداری تو کم لبو، دیانتداری تو کم لبو، غور کرو دیانتداری تو کم لو، دیانتداری تو کم لو۔ اور دیانتداری اے وے کہ ہاں صرف اس میں اشارہ قریب ہی نہیں بلکہ بعید بھی ہے۔ اور اپنی مرضی نہ نہیں بدلیں گے بلکہ سیاق و سباق نہ دامانا کریں گے۔ جدو فرشتے کہندے نے ما تقول فی ھذا الرجل الذی لمحمد الذی بعث فیکم، اور مومن بندہ کی کہندا ہے اشہد انہو، اور ہذا کیوں نہیں آیا؟ غیب کی ضمیر آئی ہے، حاضر دی نہیں۔ اگر اس میں اشارہ قریب دا منع کرو گے حاضر نے نبی پاک قبر وچ، ہن مومن جواب دین لگیا کیوں کہندا ہے اشہد انہو، میں گواہی دیتا ہوں وہ رسول اللہ، اللہ کے قاصد ہے۔ سیاق و سباق نے دس دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن دی قبر اندر پیش نہیں کیتے جاندے۔ کئی لوگ کی کہندے نے نہیں نہیں آپ دا عکس پیش کیتا جاندا ہے، اے لوگاں دی اپنی رائے وے، نہ عکس پیش کیتا جاندا ہے نہ حقیقت اندر پیش کیتے جاندے نے، بلکہ نبی پاک دا ذکر کیتا جاندا ہے جویں اللہ دا ذکر کیتا گیا، جویں دین دا ذکر کیتا گیا، اس طرح میرے پیغمبر دا بھی ذکر کیتا جاندا ہے، پھر ایک اور بھی ذکر کیتا جاندا ہے۔ یہ جڑے تیرے جواب دیتے نہیں پڑھے کتھوں نہیں، وہ کی آندا ہے کہ نہ اتو بے کتاب اللہ، میں نہ جواب نہ پڑھے نے کتاب اللہ، ہوں کتاب بھی اتھے وچ موجود ہوندی ہے قرآن دی۔
اللہ اکبر۔ حضرات ان بات غور کرتے جانا، اے اور روایتاں نے جڑیاں پیش کر دتیاں جاندیاں نے، جڑیاں پیش کیتیاں جاندیاں نے، لو جی ایتھوں پورا ثابت ہو جاندا ہے۔ ایک اور بھی ذرا بات تے توجہ کر دے جایا جے، ایک اور بات پیش کیتی جاندی ہے مصنف عبدالرزاق تے مصنف ابن ابی شیبہ دے حوالے دے نال پیش کر دتی جاندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد دیاں قبراں تے ہر سال دے آخر تے جایا کردے سن۔ میرے پیغمبر ہر سال شہدائے احد دیاں قبراں تے جایا کردے سن، شہدائے احد دیاں قبراں تے جایا کردے سن۔ ہاں ایتھے ایک جھٹکا جا جواب سی، میں ذرا پہلے او بھی عرض کرنا، اگے بھی عرض کریا کرنا۔ کیا نبی پاک ہر مومن دی قبر اندر پیش کیتے جاندے نے؟ اے دے جواب اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دی صفائی کرنے والی بی بی رات نو فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے نے، صحابہ اکرام نے سوچیا کہ نبی پاک نو زحمت کی دینی ہے، حضرت اقام بی بی ہے، حضرت نو ستیاں رہن دیو۔ انہاں نے بی بی دا جنازہ اٹھایا، انہاں نے جنازہ پڑھ کے تے رات دے ٹائم قبر اندر دفنا دیتا ہے۔ ہن بات طرح غور کر دے جایا جے، ابن ابی شیبہ دے وچ آندا ہے اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے تیسرے دن پوچھیا، ایک وے دو دن دے وی لفظ نے، دوجے یا تیجے دن آپ نے پوچھیا او مائی کتھے جے؟ مائی کتھے جے؟ حضور او تیرا دی فوت ہو گئی ہے، مینوں کیوں نہیں جگایا؟ اساں سمجھے عام بی بی ہے۔ فرمایا تسانوں عام سمجھا مسجد کی خدمت کرنا رہی نا۔ دلونی علی قبرہا، مینوں دی قبر دسو۔ جے نبی پاک ہر مومن دی قبر اندر پیش کیتے جاندے نے سوال و جواب دے وقت، صحیح بخاری دی روایت، اگر میرے پیغمبر سوال و جواب دے وقت پیش کیتے جاندے نے، پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی دی قبر اندر بھی گئے سن۔ کیا مائی مومنہ نہیں؟ جے صحابیہ مومنہ نہیں تو مومن ہے کون ہے؟ پھر دے نبی پاک علیہ السلام اس مومنہ صحابیہ دی قبر دے اندر گئے سن۔ جے میرے پیغمبر گئے سن، سونے پیغمبر سوال و جواب دے ویلے اوتھے پیش کیتے گئے سن۔ پھر آپ نو پوچھن دی لوڑ کی سی مائی کتھے جے؟ پھر آپ خود ہی کہہ دیں رات نہیں جے نہ دسیا، میں پھر ہو ہی آیا من۔ جے نبی پاک نے صحابانوں کی دا دیتا ہوندا میں ہر مومن دی قبر اندر پیش کیتا جانا وا۔ پھر صحابہ اکرام نے کہنا سی اللہ پاک دے سونے پیغمبر جی سانو کی پشتی ہو قبر کتھے وے، تسی رات دے ہوتے آئے ہو، تسی ہر قبر میں پیش کیتے جاندے۔ نہ نبی پاک نے فرمایا نہ صحابہ نے فرمایا، بلکہ نبی پاک فرماتے نے دلونی علی قبرہا، مینوں دی قبر دسو، مینوں دی قبر دا بھی نہیں پتا۔ صحابہ اکرام نے قبر دسی، حضور قبر تے جاندے نے، صفا بنان دا آرڈر دے دیتا میرے پیغمبر نے، پھر دا جنازہ پڑھایا ہے۔ پتہ چلیا کہ میرے پیغمبر کسے بھی مومن دی قبر اندر سوال و جواب دے موقع تے پیش کیتے جاندے۔ پیارے وہ سمجھ نہ آئے، میں تانوں دین سمجھانا آیا، سمجھ نہ آوے بیان تو بعد کھل ڈول کے سوال کرے آئے۔ میں تانوں دین سمجھان آیا، جنہی اللہ نے مینوں سمجھ دیتی ہے میں کو دے مطابق تانوں دین سمجھاواں گا۔ حضرات ان بات تے توجہ کرے آج ایک اور بات پیش کر دی جاندی ہے۔ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہر سال شہدائے احد دیاں قبراں تے آندے سن، سال دے آخر تے آیا کردے سن۔ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تے نانو کہندے سن تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہووے، پھر بعدو نصیحت کردے سن۔ حضرات ان بات تے توجہ فرماندے لایا جے، اے روایت جیڑی ہے اے مصنف عبدالرزاق دی اندر موجود ہے، لیکن ادی سند دے اندر ہن بات نہ غور کر دے جانا، ادی سند جیڑی ہے صحابی تک نہیں جا رہی، بلکہ اس کو تھلے محمد بن ابراہیم تیمی، یہ صحابی نہیں، محمد بن ابراہیم تیمی، انہاں نے نبی پاک دا زمانہ بھی نہیں پایا، انہاں نے شہدائے احد دا زمانہ بھی نہیں پایا، انہاں تے نبی پاک نو ویکھیا بھی نہیں، ادھے نبی پاک دی وفات تو بعد پیدا ہوئے، اوے بیان کرن دے نے کسے صحابی دا واسطہ نہیں، او بیان پہ کر دے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دے آخر تے شہدائے احد دیاں قبراں تے جایا کر دے سن۔ یہ تیرے روایتی ضعیف۔ پھر دوسری گل ہے سال دے آخر تے آخری مہینہ اسلامی سال دا کیڑا ہے؟ اب یہ لو ساڑھے چو اینیاں بندیاں نو پتا جے بس جنوری فروری مارچ اپریل سارے نو یاد ہو جانا۔ اچھا یاد کریا کرو، اسی مسلمان ہیں، اسلامی مہینے یاد رکھیا کرو۔ آخری مہینہ ذوالحجہ دا مہینہ آخری، ان ایدہ مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام شہدائے احدیاں قبراں تے کدو آندے سن سال دے آخر تے۔ پہلی گالے روایت صحیح نہیں، دوجی گالے وے کہ سال دے آخر تے آیا کر دے۔ حالانکہ پہلا دعویٰ کرنے والا جیڑا بھی اس بیان کرے گا اودیاں دلیلاں دے وے گا، اے دے وے گا کہ ویکھو جی جڑی رات جڑی تاریخ تے بزرگ فوت ہوئے نے ادھر اللہ دے نبی دی زیارت ہوئی ہے، لہذا سی اس طریق تے عرس کرانے آ۔ ایدہ مطلب ہے کہ عرس دا کرایا جاندہ ہے او دی تاریخ وفات تے کرایا جاندہ ہے، جبکہ شہدائے احد تے شہید ہوئے 6 شوال نو، 6 شوال تے دلیل دیتی جا رہی ہے ذوالحجہ دی۔ کیسی گل ہے؟ لتا بابا پھڑ پھڑ کے جوڑ لو، اے ٹانچے پر جڑنا پھر نہیں، کیونکہ ٹانچہ نقلی بنایا جا رہا ہے، حقیقت نہیں۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے جایا جے، اے او دلائل نے جڑے پیش کیتے جاندے نے۔ ہن آئیے میں سونے پیغمبر دی حدیث تواڈے سامنے پیش کر دیواں۔ میرے پیغمبر فرما دے نے، فرما ابو داؤد دی روایت ہے، فرمایا لوگو تسی جتھے جتھے ہو درود پاک پڑھو تہاڈا درود میرے تک پہنچا دیتا جائے گا۔ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، درود پاک پڑھن دے بہانے میری قبر تے کٹھ نہ کرے آجے، جتھے جتھے پڑھو گے پہنچا دیتا جائے گا۔ لا تجعلوا قبری عیدا، لیکن میری قبر تے کٹھ نہ کرے آجے۔ عرس کی ہے صرف ایسی پہلا بولیا جاندہ سی میلہ میلہ، فلانے بابے دا میلہ، فلانے دا میلہ۔ وہ جدو مولویاں چنگا رگڑا رکھیا انہوں نے کہا میلے تے مسلمان دا طریقہ ہی نہیں۔ ابراہیم دی قوم کیڑی سی جڑی میلے تے گئی سی؟ ابراہیم تے گئی نہیں، پیچھے رہ گئے سن۔ میلے تے ہے ہی دوجیاں دے، مسلمانوں دے میلے تے ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر اس طرح کرو، بندے ساڈے ٹوٹتے جاندے نے، تسی لفظ میلہ کٹ کے عرس بنا لو۔ انہوں نے کہا جی عرس مبارک۔ حضرات پھر عرس مبارک بنا دیتا گیا۔ اور عرس کی ہے کسے بابے دی قبر تے کٹھ کرنا۔ میلہ بھی پنجابی وچ نہ کٹھ نہیں آندے، پکی تو میلہ لایا ہوئے اٹھو اتھو یعنی کی تسی کٹھے ہوئے ہو، میلہ لانا کٹھیاں ہو کے شور پانا میلہ تے عرس کی ہے
یہ بھی ایویں کہ اس دے نام تے لوکاں نوں کسے بابے دی قبر تے جمع کر دینا، او دے دربار تے او دی قبر تے لوکاں نوں جمع کر دینا۔ پھر جناب عرس تے ہوندا کی ہے، سب تو پہلے نمبر تے اشتہارات لکھے جاندے نے۔ اشتہارات کئیاں جگہ تے بابیاں دے عرساں تے کتیاں دی لڑائی، کتیاں دی، اونٹاں دا بھیڑ، اشتہار باقاعدہ چھپتے، ریچھ تے کتے دی لڑائی، فلان ٹائم تو فلان ٹائم تے فلان عرس مبارک دے موقع تے ریچھ کتے دی لڑائی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات پھر انہاں ناماں تے لوکاں نوں کٹھیاں کر دیتا جاندا ہے۔ چھڑیاں دا پیڑ ہوئے گا، ٹکیاں دا پیڑ ہوئے گا، فلانی جگہ تے کوڈی ہوئے گی، کبڈی ہوئے گی، فلانی جگہ تے فلاں ہوئے گا۔ لوکاں نوں کٹھیاں کیتا جاندا، کٹھیاں کیتا جاندا ہے تاکہ لوکی کٹھے ہون گے، بابے دے نام تے چندہ ہوئے گا، سال دو سالاں دی روٹی کٹھی ہو جائے گی۔ پھر اللہ خیر کرے حکومتاں بھی یہ ہو جائیں، ایتھے بن چندہ کٹھا دا چل محکمہ اوقاف۔ اللہ اکبر۔ حضرات جڑی ہن بات عرض کر رہے ہیں توجہ فرما دے جایا جے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے لا تجعلوا قبری عیدا، فرمایا لوگوں میری قبر تے کٹھ نہ کرنا، میری قبر تے کٹھیاں نہ ہونا۔ اللہ پاک نے سونے پھر میرے پیغمبر نے دعا بھی کر دیتی سی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر نو عیدگاہ یعنی کٹھ گاہ لوکاں دی نہ بڑھائی۔ عید دا معنی ہے کٹھ کرنا، آسان باقیر پڑھنے کٹھ کرنے، عید دا معنی کٹھ ہے، عید دا معنی خوشی بھی ہے، عید دا معنی بار بار لوٹنا بھی ہے، سال بار لوکاں نوں لٹانا، سال بار لوکاں نوں عرس تے کٹھیاں کرنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر تے کٹھ نہ کری۔ نبی پاک تے دعا کرن، امت نو کہن میری قبر تے کٹھ نہ کرے آجے۔ اگر عرس لانا یا میلہ لانا قبراں تے جائز ہوندا تے سب تو پہلا عرس میرے نبی دی قبر تے لگدا۔ کیا تواڈے بابے نبی پاک تو افضل نے؟ نبی پاک تو بعد حضرت ابو بکر دی قبر تے عرس لگدا، انہاں تو بعد حضرت عمر دی قبر تے لگدا، حضرت علی دی قبر تے لگدا، دوسرے صحابہ دی قبر تے لگدا۔ مینوں دسو نا ذرا کیڑا بابا ایڑا نبی پاک تو افضل ہے؟ نبی پاک دی قبر تے اج تک میلہ عرس نہیں، لیکن انہاں بابیاں دی قبر تے عرس میلے یا تے ایک وہ کہ تواڈے بابے نبی تو اعلیٰ نے، تے جے اے نہیں کہنا پھر بند کرو۔ ہن عرس کی ہے، عرس دے موقع تے فلاں موقع تے چادر پوشی ہوئے گی، باقاعدہ ٹائم ٹیبل لکھے ہوئے رشتہاراں دے مولانا بھائی صاحب، ٹائم ٹیبل لکھے فلاں ٹائم تو فلاں ٹائم تے چادر پوشی۔ چادر کدے تے پانی ہے؟ او جڑی پکی قبر بنائی ہے سنگے مرمر دی، پتھر دی، ٹیل دی، اٹاں دی، او تے پانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو آئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے دیوار تے کپڑا پایا ہویا سی، میرے پیغمبر نے کپڑے نو لا کے کھچ کے سٹ دیتا ہے، فرمایا عائشہ اللہ پاک نے سانو پتھراں تے دیواراں تے کپڑے پان دا حکم نہیں دیتا۔ ہن بابے دی قبر پکی بنائی گئی، سیمٹ پتھر ہی ہے نا، وہ کوئی تسی بھی بول چھٹو کہ سارا کچھ میں ہی بولنا ہے، پتھر ہی ہے نا، سیمٹ اتنے پھر سنگے مرمر جڑا لگ رہا ہے، جڑا بھی لگ رہا ہے، بادل ہے یا وہ کی گری نائٹ کہندے ہو، جڑا کہندے ہو، وہ سارا پتھر ہی ہے نا۔ ہن پتھر تے چادر پی رہی ہے نا، تے نبی پاک فرماندے نے سانو عائشہ اللہ نے حکم نہیں دیتا پتھراں تے چادراں، پتھراں تے دیواراں تے کپڑے پائیے، یہ تے چادر پوشی ہو رہی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی سراسر مخالفت ہو رہی ہے. دعویٰ عاشق رسول دا. پھر وہ دے تو بعد ارستے دوجے نمبر تے کی ہوندا ہے بابے دے نام دا لنگر پڑھارا. پڑھارا بھی چلن دے. کئی جڑے نا موحد اپنے آپ کہلان والے موحداں دیاں اولاداں نلائق جڑیاں نکل آؤندیاں نے یہ بھی یاراں پیچھے لگ کے ٹر پیندے نے. کھا پی کے منہ صاف کیتا کتنے گیا سے کتے نہیں میں ادھر گیا سا پچھوں دے ویسے یار کہنے والی گل پڑھارے دا مزہ بڑا آیا ہے. اللہ کرے یہو جی اولاداں جمن ہی نہ جڑیاں ساڈے عقیدیاں تے سہاگے پھیرن ڈیاں. اللہ جڑی اولاد دے وے عقیدہ توحید والی ایمان والی نیک تے سالے دے وے. حضرات راغن بات توجہ فرما دے رہا جے اور لنگر دی بات بھی ہو گئی ہے. پھر اے دے تو بعد لکھیا ہوندا فلاں ٹائم تے محفل سما. اچھا نام ساڈے ورگا آپ کو سادہ جا پڑھے گا محفل سما کھڑے کی بلا ہونی ہے وہ کی ہونی ہے وہ قوالی اینی گل ہے. فلاں پارٹی آئے گی فلاں پارٹی آئے گی فلاں پارٹی آئے گی محفل سما ہوئے گی. اور محفل سما کیے یعنی قوالی دی محفل ہوئے گی. قوالی دی محفل ہوئے گی قوالی دی. اور قوالی کیڑی کی چیز ہے؟ قوالی ہے چار چیزاں دے مجموعے دا نام ہے قوالی. پہلے نمبر تے آ گیا قوال. قوال کی ہے قال یقولو بابات دے وچوں قوال مبارکے دا سیگا ہے. قال یقولو دا معنی کہنا کچھ کہنا. قوال قال یقولو کچھ کہنا کچھ بولنا تے قوال بہت ہی زیادہ بولن والا ایویں بنا مبالغہ دا سی کہنا ایویں بولی جاندا بولی جاندا بولی جاندا. تے تانوں پتہ ساڈے ماحول وچ جڑا ایویں بلا مقصد بولی جائے بولی اسی نوں کی آنے پوکا جا بندہ کدی گل کرن دے بکواسیا جا بندہ ہے ہر ویلے بولتا ہی رہتا ہے بولتا ہی رہتا ہے بولتا ہی رہتا ہے. انجی کہنے ہیں نا اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث ہے سنن ترمذی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا لوگو لا یعنی گل نہیں کرنی. لا یعنی گل کرن تو میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے. بے مقصد گل کرن تو نبی پاک نے منع کر دیتا ہے. ان قوال جڑیاں ایتے گلاں بڑیاں ہی بے مقصد کردا ہے. مثلا جدوں قوال شروع کردا اے کی معنی ہے دسو یار تھی بول دے نہیں پہ کوئی ہے دا معنی لا یعنی گل ہے نا بے معنی گل. نبی پاک نے یہ لا یعنی گل تو منع کیتا ہے. کئی نات خانہ میں بیماری پہ جاندی ہے وہ بھی لگ پہ دے پہلو ایک ہی گلا سیٹ کرن دے روتے گلے سیٹ کرن. ہن کئی مولوی بھی کمرشل کئی نات خان بھی کمرشل کاروبار. اللہ اکبر. حضرات اور بات غور کریاں جے پہلے نمبر تے قوال دا معنی بکواسیا. دوجے نمبر تے آ گیا تالیاں. اور تالیاں دے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مقاء وتصدیا. سونے پیغمبر دی انہاں مکے دے کافراں دی نماز کیڑی انہاں دی عبادت کیڑی ہے بیت اللہ کول آ کے تالیاں بجاندے نے سیٹیاں بجاندے نے. بیت اللہ دے کول آ کے تالیاں بجاندے نے سیٹیاں بجاندے نے. ہن پتہ چلیا کہ تالیاں بجا کے عبادت کرنا صحابہ دا کام نہیں مومناں دا کام نہیں نبیاں دا کام نہیں بلکہ تے پھر مکہ مکرمہ دے مشرکاں تے کافراں دا تالیاں بجا کے. قوالی بھی تالی بجدی ہے کہ نہیں بجدی ہے نا. یہ تالی کیڑے پیغمبر دی سنت ہے اے کیڑی شریعت ہے
جی قوالی تے کہ عبادت ہوئی، شرم نہیں ہوتی انہیں عبادت کہندے ہیں، ہر کم خلاف شرع تے عبادت ہے۔ تیسرے نمبر تے آ گیا ٹھول۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کوبا نو میری امت تے حرام کر دیتا، کوبا کہندے نے ٹھول نو، ٹھول۔ تیسرے چوتھے نمبر تے آ گیا ساز واجہ۔ مسند احمد دے لفظ نے والکنین، اللہ پاک نے ساز واجے نو بھی حرام کر دیتا ہے۔ ہن میرے پیغمبر فرماندے نے ساز واجہ حرام ہے، سونے محبوب پیغمبر دے کنا اندر ساز واجے دی آواز پئی، میرے پیغمبر نے کنا دے انگلا رکھ لیاں، عبداللہ میں نہ ٹریا آ، جتھے دی آواز بند ہوے گی اوتھے دسی، جڑی چیز تو میرے پیغمبر نفرت کرن، ساز واجے تو نفرت کرن، تو وہی ساز واجہ وڈا کے قوالی کردا تو کہنا عبادت ہے۔ نبی پاک کو تو کنا وچ انگلا رکھ لینے پلیت آواز نہ پوے، تو کہے عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اے جے چار چیزاں دا مجموعہ قوالی، پھر کئیاں نو قوالی تے حال پیندے نے، حال او سچا بابا ولیہ اب ایک قوالی ہو رہی آ، بابے نو حال پہن دے نہیں، بابا جی جناب قوالی لگی، بابا حال پہن او بابا حال پہ رہے نے، بابے نو وجد وچ آئے نے، بزرگ وجد وچ آئے۔ سن لو ذرا وجد 19 پارہ تے سورت الفرقان ہے۔ اللہ پاک دا قرآن جے، اللہ پاک دا قرآن رب العالمین ارشاد فرماندے نے، رب العالمین ارشاد فرماندے نے جڑے مومن بندے نے، جڑے مومن بندے نے انے گونگے ہو کے تے ڈگ نہیں پیندے بلکہ ڈگن والے نے، ذرا بات تے توجہ فرماندے جایا جے، جڑے ڈگن والے نے انہاں دا اللہ پاک نے انہاں دا رب العالمین نے رد کر دیتا ہے، فرمایا جڑے بندے اللہ والے نے وہ انے گونگے ہو کے تے گر نہیں جاندے۔ حضرات بات نہ توجہ فرماندے جایا جے، جب ایک کیڑا طریقہ ہے، قوالی لگی ہے او دے اندر قوال بھی غیر شرعی ہے، ڈھول بھی غیر شرعی ہے، ساز واجہ بھی غیر شرعی ہے، پھر او دے تے تالیاں بھی غیر شرعی نے، تے بندہ اے دے تے حال پاوے تے بے ہوش ہو جاوے، حالانکہ قرآن سن کے بھی بے ہوش ہونا جائز نہیں۔ کشتن تلبیس ابلیس اندر ایک روایت نقل کی تھی ابن جوزی علیہ رحمہ نے، کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے حضرت اسماء بنت ابی بکر دے سامنے ایک سوال کر دیتا ہے، تسی نبی پاک نے صحابہ دا زمانہ پایا، بہت زیادہ صحابہ دا، کیا کوئی ایسے بھی سن جڑے قرآن سن کے تے حال پیندا ہووے، وجد پیندا ہووے، بے ہوش ہو کے گر پیندے ہون؟ فرماندیاں نے نہیں، فرماندیاں نے نہیں، صحابہ دی صفت نہیں سی، صحابہ تے غور نال توجہ نال قرآن سن دے، کئیاں دیاں اکھاں چوں آنسو آندے، صحابہ تے ایسا رب العالمین کی فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ دیکھو مولوی صاحب تسی تے بڑیاں عجیب گلاں کر چلے ہو، میں فلانے تے گیا ماں اتھوں دے بابا جی جڑے اس کران دے نے، بابے نے ایک تویز دیتا فلانا بیمار ٹھیک ہو گیا، جے وہ غلط ہے تے بابے دے تویز نہ بیمار ٹھیک کیوں ہو گیا؟ تو میں کہاں گا چل ہندوؤں دے ملک اندر، جے نہیں بھاول پور چلے منڈی ازمان دا علاقہ کرانا دا پڑیا پیا ہندوؤں دا، اتھے سندھ وچ بڑا جا ہندو ہے، تین میں اتھے وہانا جڑے اپنے پنڈتاں تو تویز لے ہوندے نے،
بیمار ٹھیک ہو جاندے پھر تو بھی سچے ہوئے. چلو آؤ ساڈے کو لاہور کوٹ لکھ 15 پرا ہوو ایک عیسائی توید دیندا ہے مسلماناں دیاں گڈیاں دیاں باہ لینا لگیاں ہوندیاں نے توید عیسائی دین دے ہے لین والے مسلمان روو ہے مسلمان بننو تسی شفا تے اتھوں بھی ملن رہی پھر عیسائی بھی سچا ہویا نا. یہ کیڑا معیار ہے کہ توید نہ شفا مل گئی توید نہ کاروبار چل پیا شفا مل گئی. جادو دے نہ بیمار سی انہیں جادو دا توید کر کے جادو نہ تھوڑی دیر واسطے توڑ کیتا ہے کاروبار چل پیا شفا مل گئی. اور کی یہ معیار حق دا اے نہیں حق دا معیار فلانے دے توید تو شفا ملی تے سچا ہے فلانے دی پھوک وچوں شفا ملی سچا نہیں. حق دا معیار ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین جے سچے ہو تے دلائل پیش کرو. آوے حق دا معیار. اللہ زندگی رکھی انشاءاللہ پھر کدی حاضر ہویا تفصیلی گلاں ہون گیاں. آج یہ گل چھیڑی ہے ہن اگوں بھی اسے موضوع تے آنا ہے تے ڈریا جے نا گھبرایا جے نا جے توحید سناندیاں توحید سنتے اگر موت آ گئی تے اس تو چنگی موت آئی کوئی نہیں. ایڈا سخت موضوع ایسا نہیں اگوں ہونا. بیان میں کرن دیا اللہ جاندا کئیاں دے پسینے چھٹے ہوندے کئیاں جگہ میں جتنے کتے توحید بیان کر لگا بیان میں کر رہے ہو نا پسینے اور چھٹے ہوندے ہو بہانا لا کے یار نکل نہ چلیے کتے. واہ جی واہ. اجے تے اگوں جدوں نا پکیاں قبراں تے اگربتیاں یہ سارا کچھ بیان انشاءاللہ کرنا کو جدوں اللہ نے زندگی رکھی حاضر ہویا. اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے کسے میرے پائی دا میرے مضمون دے متعلقہ سوال ہوئے یہ تہاڈا حق ہے میرے یہ تہاڈا حق ہے جدی تانوں شک ہے مینوں سوال کرو میں دلائل نہ دیاں میں جھوٹا. میرے بیان دے کسے جملے کسے حوالے تے کوئی کسے میرے پائی نو اشکال ہوئے کوئی انہوں روکے گا نہیں ٹوکے گا نہیں. کھلے دل سوال کرو رکا لکھن دی بھی لوڑ نہیں اٹھ کے کر لو. اگر اٹھن میں جھجک محسوس کر دیو بہ کے سوال کر لو کوئی بندہ تو روکے ٹوکے گا نہیں. سمجھان دی نیت ہے. جڑا میں بیان کیتا پہلو یہ دے تے سوال آ لیندے ہو. انہوں نے سوال کیتا کئی لوگوں نے عید دا دن خاص کر لیا ہے قبراں تے جانا دعا کرن کوئی دن خاص کرنا جائز نہیں. یہ تو ان تک بیان ہوا ہے اس واسطے خاص کیتا جاندہ ہے. شریعت اندر قبراں دی زیارت واسطے کوئی دن خاص نہیں. ہاں ایک بندہ انہوں چھٹی ہی جمعے دی ہوندی ہے اگے پیچھے بیچارہ کاروباری ہے مزدور ہے انہیں دن خاص نہیں کیتا انہیں اپنی فرصت دیکھی. اس واسطے عید دا دن جنہوں لوگوں خاص کر لیا ہے بالکل غیر شرعی طریقہ ہے. تسی یہ غیر شرعی طریقے تے نہیں چلنا. ہاں فرصت ہے جدو تہاڈی فرصت ملے جاؤ قبراں دی زیارت کرو قبراں دی زیارت کرو قبراں تے پہنچو آخرت یاد ہوندی ہے. جی کوئی سوال تے نہیں. قبرستان دے اندر مسجد بنانا اتھے نمازاں پڑھ دیاں. نبی علیہ السلام دی جڑی حدیث ہے آپ نے یہود و نصارہ تے لعنت پائی کیونکہ انہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں تے مسجداں بنا لیاں. صحیح بخاری دی روایت مسلم دی روایت. نبی علیہ السلام نے قبر وال منہ کر کے نماز پڑھن تو بھی منع کیتا ہے. ایک ہے مثلا او قبرستان ہے اے مسجد ہے ایک کسی قبر دی وجہ تو نہیں بنائی گئی. اے گل ذرا غور کرے آج. ایک مسجد ہے اس ایک قبر دی وجہ تو بنائی گئی پھر اے قبر دا بابے دی قبر ہے دربار بننا ہے ایتھے زائرین نے آنا ہے زیارت کرنا آنا ہے ملن آنا ہے نال مسجد بنا دیو. بالکل ایسی مسجد اندر نماز جائز نہیں. ایک ویسے رستہ تو جگہ ہی نہیں مل رہی آبادی ہے جگہ کوئی ایسی میسر آ گئی ہے نہ اجمے ہوں تہاڈی مسجد سامنے قبر کوئی عرض نہیں. ٹھیک کیونکہ تسی کسی قبر دی وجہ تو نہیں بنائی جگہ میسر ہوئی مین تے
لوگوں کی سہولت ویکھی سارے پڑھ لین گے ٹھیک. جنازگاہ اگر تے جنازگاہ کو ایسی جگہ جتنے سامنے قبراں نے پھر تے ٹھیک نہیں. لیکن اگر کتے سینڈ تے جنازگاہ ہے اتنے تسی جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہو, نماز دا کو وقت ہو گیا تہاڈی رہندی پڑھ لو, بہتر ہے مسجد میں جا کے پڑھو. ایام تشریق دے وچ اور نہیں یہ بھی سارے بزرگ سختی کر گئے نے, انہیں بھی سختی نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ تے حضرت عبداللہ بن عمر علی روایت نے مینا دے میدان میں چاہتے مینا دے میدان چاہ کے اچھی اچھی تکبیراں پڑھ دے تاکہ انہوں نے ویکھو ویکھی جڑے بھلے نے وہ بھی تکبیراں پڑھیں. چلو اے میں بھی کہنا کہ اجتماعی ذکر نہیں کرانا چاہیے دا میں اتنے بہ گیا چلو بھائی میں پڑھ لگا تسی بھی پڑھو بھائی, چلو بھائی تسی بھی پڑھو, وہ جڑا تسی تقریراں وچ کراندے ہو آہ اونچی سبحان اللہ, یہ کہڑی شریعت پہ جائے جمعہ ہوے یا تقریر ہوے اونچی آکھو سبحان اللہ, ہن ذرا ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ, ہن ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ, یہ کہڑی شریعت ہے؟ یہ بھی تو اجتماعی ذکر کرایا جا رہا ہے, صرف تکبیرہ ہی نہیں. اجتماعی ذکر کروانا شریعت جو ثابت نہیں ہے. اے روایت ابو داؤد دی ہے, روح نہیں لٹائی جاتی. ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی, علی روحی نہیں, فتح الباری پڑھ لو, علیہ نہیں علی روحی. جب کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اس کا سلام میری روح پر لٹایا جاتا ہے. اللہ اس کے سلام کو میری روح پر لٹاتا ہے. آپ دی روح کتھے وے؟ جنت الفردوس. سلام کتھے گیا؟ جنت الفردوس. غدیر دا دن گزرے ہے یہ شریعت سے. غدیر عربی زبان سے کہندے نے بارشی برساتی ٹویاں. تواڈے جو اکثر نے پنڈاں دا ماحول ویکھیا ہے, باہر پنڈاں چ نا بیبیاں مٹی پٹ پٹ کے نا ایک جگہ تو جتھے کو پانی کھلوتا ہونا اوتھے ٹوئے پی جاندے سن, یا سڑکاں دے کنارے تے مٹی پٹ پٹ کے ٹوئے بن جانے. جدو بارش ہونی پانی جمع ہو جانا, اس پانی دی وجہ تو نڑو کاں ڈیلا وغیرہ ٹویاں تے اگ پینا. انہاں ٹویاں نو عربی چ کہندے نے غدیر. ہن سمجھ آ گئی؟ غدیر نبی علیہ السلام حجۃ الوداع تو واپس آ رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہیں کیا سی میری تقریر دے متعلقہ سوال کریں گے, تسی ساری رات چھڑ کے سارا دن تک بھی کدے مکنے نہیں سوال. میری تقریر دے متعلقہ سوال کریا کرو. مینوں ہور بھی کام ہوندے نے, میں جو مریضاں نال وعدہ کیتا میں پہنچنا مریضاں کو, میں علاج کرنا جا کے. ہاں جی, غدیر نبی علیہ السلام تشریف لیا رہے نے. آپ نے دیکھیا آپ ٹوئے نے پانی والے خم بستی نے, آپ اتنے پڑاؤ ڈالیا, سیابا ڈالیا. ایک ساتھی نے حضرت علی دے بارے کوئی کلمات کہے, کوئی لونڈی دا مسئلہ سی, شاید انہیں اپنی مرضی نہ لئی یا اس قسم کی کوئی بات سی, میں نے پورے الفاظ اس ٹائم یاد نہیں, لفظ ہی سن. نبی علیہ السلام نے اگنور کیتا, چونکہ آپ کے داماد سن, انہوں کو غیر شرعی کام نہیں سی کیتا. حضرت علی نے انہوں پھر آ کے شکایت کی تھی, پھر کی تھی. نبی علیہ السلام نے حضرت علی دا ہاتھ پھڑیا, کھڑیا کیتا. میں تھی جان دے ہو میں تہاڈیاں جانا تو زیادہ تہاڈا خیر خواہ دوست ہاں. اینا تسی اپنی جان دے بھی دوست نہیں, خیر خواہ نہیں جنہ میں تہاڈا خیر خواہ. ہاں حضور بالکل ٹھیک ہے. فرمایا سنو, من کنت مولاہ, جس کا میں خیر خواہ دوست ہوں, فہذا مولاہ, اس کا یہ بھی خیر خواہ دوست ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوں لفظ مولا, لفظ مولا نبی پاک نے حضرت علی دا نام نہیں رکھیا مولا, صفت نہیں بنائی انہوں دی مولا, لقب نہیں رکھیا مولا, خبر ہے. جدا میں دوست نا بھائی آجی راشد بھی ادا دوست ہے. ہوں تو سارے بات کرو دوستان کی آنے, دوستان ٹھیک ہو, دوست
صاحب کوئی کہے گا یار تسی مینوں کی کہن دے دوست 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 اے مولوی صاحب نے کہا کہ دوست اوے اللہ دے بندیوں نے تے خبر دیتی سی پیا میرا دوست ہے نبی پاک نے خبر دیتی جڑا میرے نال دوستی کردا ہے نا ادنا بھی کرے ادنا ویر نہ رکھیا جائے پھر آپ نے دعا کی تھی اللہ ڑا اینا دوستی رکھے تو انہوں دوست جڑا دشمنی رکھے تو دشمنی رکھ ٹھیک ہو یا لیکن اس دن تو بعد نبی علیہ السلام نے آخری دم تک ایک مرتبہ کیا ہوئے مولا علی علی مولا ایک روایت پیش کر صحابہ کرام چوں پوری زندگی کسے کیا ہوئے مولا علی علی مولا ایک روایت پیش کرو حضرت علی دے اہل بیت چوں کسے ایک نے کیا ہوئے مولا علی علی مولا ایک روایت پیش کر یہ 15ویں 14ویں صدی جا کے ہوش آ گئی مولا علی علی مولا کہیں ساڑھے بھی ہوش آؤں نہیں وہ بھی مولا علی مولا علی وہ تو پتہ ہی نہیں اس لفظ تو لوکی کنہ کیڑا کیڑا شرکیہ عقیدہ کڈن رہے عربی دا لفظ ہے دوسرے غالباً سورۃ بقرہ دی آیت ہے عربی دا لفظ ہے رائینا رائینا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو لانتے رائینا یا رسول اللہ یعنی ساڑھی در خصوصی توجہ دیا ساڑھی ذرا رائت رکھے آجے صحابہ رائینا کے کچھ منافق ہے انہاں کیا رائینا وہ ساڑھیا چرواہ ہے وہ چلی فلے آنکے نا منع بدل دیتا صحابہ کرام نو محسوس نہ ہویا لیکن اللہ تے علام الغیوب ہے اللہ نے آیت نازل کی تھی یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا ایمان آلے ہو جڑے لفظ تو انہاں نے مانا غلط لے لیا نا تسی وہ لفظ چھڑ دیو وہ دی جگہ تسی آئی تو بعد انظرنا کہنا ہے جڑے لفظ نے اپنے کھا پا رہے نے وہ تو انہوں پتہ لفظ مولا تو مشکل کشاں تے حاجت رواں تے مددگار کٹن دے تو انہوں لفظ اتنی زیادہ بھی یہاں تے نبی پاک نے اس تو بعد مولا کیا ہے صحابہ کیا ہے آل بیت کیا ہے وہ خبر سی دیتی اے جو خطبہ ہے پھر اتھے نبی پاک نے یہ بھی کیا سی اے لفظ تے سارے نے یاد ہے من کن تو مولا فا اتھے نبی پاک نے کیا سی میں ایک بشر ہوں یہ بھی اسے خطبے دے لفظ نے او پائی جانے ابھی بیان کر چھڑیا کرو کدی میں ایک بشر ہوں میرے کو بھی میسج آن والا موت دا تے میں قبول کر لینا میں فوت ہو جانا تے میں تواڈے وچ دو بھاریاں چیزاں چھڑ کے چلے ہاں ایک اللہ دی کتاب جے حق لبنا تے اتھوں لبیا جے تے دوسرا میرے آل بیت نے اللہ واسطے میرے آل بیت دی عزت کریا جے آل بیت صرف 4 ہستیاں ہی نہیں آل بیت دا مڑ نبی دیاں بیویاں نے اتھوں آل بیت شروع ہوئے جنہ جنہ تے صدقہ رام وہ سارے آل بیت سب دی عزت کریا جے احترام کریا جے